الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 100۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا اور سبقت حاصل کی، اور وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی کامیابیاں کم سے کم درجے میں صحیح لیکن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ چل رہا ہے، کل ہم نے اس کی تقریباً 93 آیات تک کا سرسری جائزہ لیا۔ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو آپ نے سنا وہ بالکل آخر میں نازل ہوا جب حج آیا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ پہلے نمبر پر نازل ہوا جب جنگ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تیاریاں کر رہے تھے، اور اس کا تیسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے۔ یہ سلسلہ ہمارا آپ کو اگر مزید تفاصیل کے ساتھ چاہیے تو انشاءاللہ تعالی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیرت قرآن یا یوٹیوب پر اسے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں نے جو آیت خصوصی طور پر آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بار بار بات رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کے معاملے میں دین پہنچانے کا جو کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، جتنا سیکھا تھا انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، اقتدیتم اہتدیتم، اگر ان کی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پالو گے۔ اس لیے کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت رکھی، آیت نمبر 100، سورہ توبہ 9 نمبر کا سورہ ہے موجودہ قرآن میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے شہادت دے رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جن سے میں راضی ہوں، اور جو مجھ سے راضی ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صرف 4 صحابہ ایمان تھے، بقایا سب اپنے ایمان سے پھر گئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام پر زبان تان دراز کی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی جانب سے ہے جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہیں لیکن حقیقتاً یہ اسلام دشمن ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو اللہ کی جانب سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی کوئی آڈیو ملی، نہ کوئی ویڈیو ملی۔ جو کچھ ہم تک دین پہنچا ہے انہی صحابہ اکرام کی وجہ سے، اور یہ صرف حج کے موقع پر 1,24,000 تھے۔ اب ان کے بال بچے جو گھروں میں رہ گئے تھے، جو سارے کے ساتھ، ظاہر ہے پوری عرب کی بستی خالی ہو کر مکہ مکرمہ نہیں آئی تھی حج کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ گھروں میں رہ گئے تھے، تو اس وقت
ایمان لانے والوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے جن کے بارے میں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور آج کے نام نہاد مسلمان اس سرٹیفکیٹ کو جھٹلانے پر تلے ہیں۔ یعنی ان کے خیال میں وہ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کو وہ سرٹیفکیٹ آج دے رہا ہے کل وہ دین سے نکل جائیں گے۔ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے اللہ کو مانتے ہیں جو کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علم رکھنے والا علیم ہے، العلیم ہے وہ، اور حکمت والا ہے، الحکیم ہے وہ، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے وہ۔ اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا۔ تو یہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، 11واں پارہ، یعتذرون الیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے منافقین اور کچھ مخلص مسلمان بھی اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں جنگ تبوک سے، تبوک کا مقام جو مدینہ منورہ سے 600 سے 800 کلومیٹر دور ہے، واپس جب آ رہے ہیں، احتیاطاً اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ طرح طرح کے عذر لے کر پہنچیں گے، ان سے صاف کہہ دیجئے بہانے مت کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپے اور کھلے کا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کا یہاں پر ذکر آیا آیت نمبر 102 میں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ یہ 6 صحابہ تھے، ان میں معروف صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اور ان کے 5 مزید ساتھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مسجد نبوی میں آپ بیٹھ گئے تو سارے منافقین جو تقریباً 80 کے قریب تھے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان سے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نرمی بھی پسند نہیں آئی۔ اب جب اس کے بعد میں کچھ صحابہ آئے، ان کو سوشل بائیکاٹ کی سزا دی گئی کہ آج کے بعد مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم ہونے سے پہلے اعلان عام کر دیا 3 صحابہ کے بارے میں کہ آج سے مدینہ کا کوئی آدمی نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ بات چیت کرے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، چاہے وہ بیوی ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بچے ہوں، کوئی ہو، مدینہ کا کوئی فرد ہو۔ البتہ یہ 6 لوگوں نے جب ان تعلیمات کے بارے میں، احکامات کے بارے میں سنا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی نہیں، نہ معذرت کی، بلکہ انہوں نے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسجد کے ان پلروں سے، ستونوں سے جو لکڑی کے تھے اس سے باندھ لیا، اور دلوں میں ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ بس نماز کے اوقات میں، فرض نماز کے انہیں کھولا جاتا، وہ نماز پڑھتے اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا لیتے۔ کھانا پینا ہر چیز، میں نے ظاہر ہے اس زمانے میں چھت ایسی نہیں تھی، شدید گرمی کا موسم ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کاش یہ لوگ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا۔ اب جب انہوں نے اپنے طور پر ایک قدم اٹھایا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تقریباً 6-7 دنوں بعد یہ لوگ بے ہوش ہو گئے، بغیر کھانے پینے، دھوپ گرمی کی شدت کے سبب۔ ان کے بے ہوش ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، ان سے کچھ ان کا مال لو صدقے کے طور پر، تاکہ یہ جو انہوں نے شرکت نہیں کی اس کا ازالہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ پہنچنے والے ہیں، رستے میں ہیں، آپ نے ایک فوجی چھوٹا دستہ بھیجا اور حکم دیا کہ منافقین نے جو مسجد تعمیر کی، باوجود یہ کہ انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، لیکن قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین،
وہ لوگوں جنہوں نے ایک مسجد زرار بنائی ہے اس غرض سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، اس مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے مسجد کو ڈھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ لوگ اول درجے کے جھوٹے ہیں۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی مت کھڑے رہیے، بلکہ وہ مسجد میں کھڑے رہیے جو جس تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مطہرین کو، تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں فرمایا اگر تم مومن ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان اور تمہارے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو پھر ہم کو ڈرنا کس بات کا ہے جب نہ مال ہمارا ہے نہ ہماری جان خود ہماری ہے؟ تو پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ جان خرچ کرنے میں پیچھے کیوں ہیں؟ اور ان کے لیے ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، نو جہاد۔ مدینہ منورہ میں جہاد کی بات نہیں کی جا رہی، قتال کی بات کی جا رہی ہے، جو جہاد کا آخری سٹیج ہے۔ جہاد کا پہلا سٹیج انسان ان تمام برائیوں سے دور ہو جائے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہیں، جن کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ جہاد کا آخری سٹیج قتال ہے، اور اس میدان میں جا کر یہ مت سمجھو کہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو، قتال کر رہے ہو تو تم زندہ واپس آؤ گے، نہیں۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تم وہاں قتل بھی ہو سکتے ہو اور تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام میدان میں قتل ہونے والوں سے اللہ کا وعدہ تھا، وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تین مقدس کتابوں میں میدان جنگ میں شہید ہونے والوں اور غازیوں کا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ نے جنت کے بدلے ان کی جان مالوں کو خرید لیے، اس لیے خوشیاں مناؤ جو اللہ سے تم نے بیع کی ہے۔ مومنین کی شان بتائی گئی کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی بندگی پلٹنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، زمین میں گردش کرنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ ان سے معاملہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر المومنین، اور خوشخبری دے دیجئے۔ البتہ نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آج دیکھ لیجئے اپنے اطراف میں کھول کر آنکھیں، باوجود یہ کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سونے سے پہلے کلمہ شہادت، اٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لیکن ان کی ساری امیدیں، آرزویں مختلف انسانوں سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بے شمار انسان انتقال کر چکے ہیں، بہت سارے آج کل زندہ پیر موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے مومنین کو ان کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے، ولو کانوا اولی قربہ، چاہے ان کے قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ انہم اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 آئی۔ اللہ نے 3 لوگوں کو مہاجرین میں سے، انصار میں سے معاف کر دیا، جن میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو، 3 صحابہ کو سوشل بائیکاٹ کی 50 دن کی تقریباً سزا دی گئی۔ یہ میرا کلائمیکس ہے سیرت قرآن سیریز کا۔ میں انشاءاللہ 27ویں شب اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے میں یہاں سے سرسری طور پر گزر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ جنگ میں، میدان میں تمہارے ساتھ نہیں گئے، لیکن تم جہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا، چاہے انہوں نے چھوٹا عمل کیا ہو یا بڑا کیا، اور جو تم کو اللہ ثواب دے گا، تم وادیوں سے گزرنے کا اور وادیوں میں مختلف پہاڑوں پر چڑھنے کا، اترنے کا، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے جانے کا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر ان تمام مسلمانوں کو دے گا جو خلوص دل سے آئے تھے، لیکن ہتھیار اور سواریوں کی کمی کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے۔ اللہ اب ایک خاص حکم دے رہا ہے آیت نمبر 122 میں، ما کانا
کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے گھروں سے نکلنا ضروری نہیں تھا، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پھر ان میں سے کچھ آبادی، ہر آبادی میں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں نکلے جو جاتے اور جا کر لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، علم حاصل کرتے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، اور جب واپس آتے اذا رجعوا ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو خبردار کرتے۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے دینی مدارس موجود ہیں، لیکن پھر ایک بار آپ کے سامنے بڑے ادب سے ایک بات عرض کروں گا، اب ان مدارس کا سلیبس بہت پرانا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ اب ان مدارس کے سلیبس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دور کی معلومات کی روشنی میں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج ہر کوئی مسجدوں کی تعمیر کے لیے، اس کے لیے کمیٹیاں بنا کر، اس کے اپنے خاندانوں پر مدرسے بنا کر، اس کے بورڈ کے اندر اپنے آپ کو، خاندانوں کو شامل کر کے اپنی آمدنیوں کا یہ بندوبست کر لیتے ہیں۔ مسجد بڑی بڑی تعمیر کر رہے ہو، مصلی کہاں سے آئیں گے؟ تم نے مصلیوں کی تیاری کیوں نہیں کی؟ اگر مصلی تیار ہو جائیں تو مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر نبیوں کے مقابلے میں 5 خوبیاں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کے لیے زمین کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، جہاں پاک جگہ دیکھو وہاں نماز پڑھ لو۔ میری امت کے لیے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے، غسل کے لیے، وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، اس مٹی کے ذریعے تیمم کر کے پاکی حاصل کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ابھی حال میں یورپ کے ایک مسلمان صاحب نے ہندوستان میں تعمیر کے لیے 25 کروڑ روپیوں کا ڈونیشن دیا ہے۔ معاف کرنا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں سیدھی سادھی ہونی چاہیے، اتنی بڑی نہیں کہ بڑی بڑی ہزاروں کی مسجد بنی ہے اور اس میں بڑی مشکل سے 1 صف 2 صف 3 صف بڑھتی ہیں۔ اس مسجد میں جانے کے لیے گاڑی والوں کی ضرورت ہے، جو گاڑی پارک کر کے بھی جائیں گے تو ان کو لمبا سفر پیدل طے کرنا پڑے گا۔ ایسی مسجدیں مسلمانوں کے لیے نہیں چاہیے۔ اس لیے عیدگاہ بنانے کا حکم بھی اگر ہے وہ کھلے میدان میں، مسجد نہیں ہوگی وہاں پر، صرف مصلی ہوگا اور ایک سترہ ہوگا وہاں پر۔ اب بتائیے یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے مسلمانوں کی اور انسانوں کی خیر و فلاح بہبود کے لیے، ان کے کھانے پینے، ان کے سر چھپانے کے لیے، گھر کا بندوبست کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ان پھٹے حال جو کپڑوں کے اندر ہے ان کے سطر ڈھانکنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے، یا صرف 25 کروڑ؟ آپ اندازہ لگائیے، اس سے ایک عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، اور وہ تعمیر کرنے والا شاید افتتاح کے موقع پر ہوائی جہاز میں آئے، ایک وقت کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد میں جائے گا تو شاید زندگی میں نہ آئے۔ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ وہ تعمیر کر رہا ہے۔ اگر ان 25 کروڑ کو ہندوستان کے غریب عوام میں تقسیم کیا جائے تو شاید ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کا فہم اور اس کی صحیح تعلیمات، علم نافع عطا فرمائے۔ آخری اس سورہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جلالی سورہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب جب اللہ تم سے ناراض ہو، جلال میں ہو، تو تمہیں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ آخری 2 آیتوں میں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ اگر اے دنیا دارو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو، اگر میں تم سے ناراض ہو جاؤں تو بچنے کا راستہ یہ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے میں سے، تمہاری بستی میں سے، عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یہ تمہارے پاس، یہ حمزہ کے بھتیجے، امیر حمزہ کے بھتیجے ہیں، یہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ ما انتم حریص علیکم،
وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، وہ تم کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے، وہ مشکل میں نہیں، وہ تم کو دنیاوی تکالیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو وہ آخرت میں تمہیں دوزخ میں جاتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ وہ تمہارے لیے حریص ہیں، حرص کرنے والے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر وہ حد سے زیادہ شفیق اور رحیم ہے۔ اور اگر تم ایسے نبی کے دامن سے نہیں وابستہ ہو، ان کے نقش قدم پر ان کی ہر سنت کو دانتوں میں پکڑ کر نہیں چلو، دنیا والوں کو دین نہیں یہ دین کا پیغام نہیں پہنچا، تو جان لو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ آپ جب تک دنیا میں رہیں یا قیامت کے دن، ان سے صاف کہیے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہم تو ہر سنت کی بات کرتے ہیں، جب ہمارے نبی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں پر توکل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہوا، اور وہ کون ہے جس پر توکل کیا جاتا ہے؟ وہ ہوا رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے وہ۔ اب یہاں سے ایک اور نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ یونس۔ یہ تقریباً اس کا یہ پورا 11ویں پارے میں آ چکا ہے، اس کی 109 آیتیں ہیں۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہا ہے وہ حیرانی کا اظہار کر کے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے، انہی کے بستی میں رہنے والوں میں سے ایک خاتون اور ایک مرد کے گھر سے ایک بچے کو پیدا کیا اور اٹھایا رسول بنا کر، ان انذر الناس، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے۔ لیکن یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صاحب تو ہمارے لیے جادو لے کر آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہاں ہماری قوم سیدھے سیدھے الفاظ کو سمجھنے کے بجائے اس میں فلسفہ گھڑ رہی ہے، اس میں علمی نوعیت کے نکات تلاش کر رہی ہے کہ نور تھے کہ بشر تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اگر وہ نور تھے تو پھر عبداللہ اور آمنہ تو ایمان نہیں لائے، عبداللہ کے والد عبد المطلب تو ایمان نہیں لائے، عبد المطلب کی زوجہ تو ایمان نہیں لائی، تو پھر یہ سب نے، یا تو پھر یہ سلسلے کو پورا نور کا بنا دو۔ اس بارے میں توجہ سے سوچیں، جو ماننا چاہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ جو فرما رہا ہے ان الی رجل منہم کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے والذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ نے غیر پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نبی اٹھایا ہے جو انہی میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کھلی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 دنوں میں پیدا کیا، اور ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اور اپنے عرش پر جا کر استوا ہوا، اور وہاں سے وہ تدبیر کائنات کی پل پل کی تدبیر کرا، بلکہ تدبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کی ہسٹری لکھ کر، اس کا اپس اینڈ ڈاؤن ہر چیز لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے وہاں پر۔ کائنات کے بننے کے 50,000 سال پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب وہ رب جو کن کہہ کر یہ کائنات بناتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم شفاعت کرنے والے تلاش کر رہے ہو، تو کان کھول کر سن لو، ما من شفین الا من بعد اذنہ، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ اس کے حق میں اجازت نہ دے، اور اسپیسیفک ہوگا وہ فلاں شخص کے حق میں، تو آپ پورے خاندان کے لیے، پورے اس کے رشتہ داروں دوستوں کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے، اسپیسیفکلی ایک ایک آدمی کے لیے شفاعت کا حکم ہوگا، اسی کے لیے شفاعت کی جا سکی۔ یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لہٰذا تم اس کی غلامی کرو۔ میں بار بار اس لفظ کے معنی غلامی دہراؤں گا، فاعبدوہ، اسی کی غلامی کرو، اللہ کی غلامی کرو۔ افلا تذکرون، تم کو ہوش نہیں آتا؟ اس لیے کہ پلٹ کر تم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ ان کافروں کا مطالبہ، اچھا کائنات کی اللہ تدبیر کر رہا ہے، ہم نے وہ اللہ کی صفات لے کر آ کر دنیا کے بندوں میں اٹھا دی۔ ایک بوڑھی رو رہی تھی، ایک بزرگ کا اس کے پاس ایک گزر ہوا، ندی کے کنارے بیٹھ کر
کیا بات ہے؟ کہا کہ برسوں پہلے یہاں پر میرا بیٹا جا رہا تھا شادی کر کے، دوسری بستی سے لا رہا تھا بیوی کو، پورے باراتی ندی میں ڈوب گئے، اب میں برسوں سے رو رہی ہوں، میری کوئی سننے والا نہیں۔ بزرگ نے ندی میں ہاتھ ڈالا، وہ کشتی کو نکالا، سارے مسافر زندہ موجود ہیں۔ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ وہ کسی قبرستان میں جائیں اور ایک مردے کو ٹھوکر مار کر کہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، ایک مردہ زندہ ہوا تھا۔ لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے بھی ہمارے بزرگ بڑھ گئے۔ انہوں نے زمین سے، دریا سے ایک پوری ساری کشتی پورے اس کے مسافروں کے ساتھ نکالی جو ہفتوں پہلے یا مہینوں پہلے مر چکے تھے۔ تو اس کا آپ بتائیے قانون قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بابا جی کے، مرشد کے، ہمارے پیر جی کے، میاں صاحب کے، یا اللہ کے ہاتھ میں؟ یعنی لوگوں نے نام نہاد، مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اللہ کے اختیارات کو بھی بانٹ دیا جو غیر قوموں کے اندر بانٹ چکے ہیں، غیر قوم اپنے درمیان بانٹ چکے ہیں۔ جنتیوں کا آخری الفاظ کیا ہوں گے؟ اللہ دہرا رہا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع بھی اللہ ہی کی تعریف سے، اختتام بھی اللہ ہی کی تعریف سے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرما رہا، وہ تم سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں دوسرا قرآن لائیے۔ آیت نمبر 15 میں وہ کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم ان سے اللہ سے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے اور زندہ ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلوا، کوئی دوسرا قرآن آئی ہے، یہ بہت ہارڈ ہے، بہت اس میں سخت باتیں ہیں، ہمارے مزے کی دنیاوی تفریحات، ترجیحات کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں، اس لیے سو یا کم از کم بدل کے لائیے۔ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے برخلاف ان اتبعو الا ما یوحی الی، میں تو اس کے ایک ایک لفظ پر عمل پیرا ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اللہ کے ایک حکم کو بھی چھوڑ دوں گا تو اللہ کا عذاب مجھے آ کر گھیر لے گا۔ کہہ دیجئے ان سے ڈنکے کی چوٹ پر مکے والوں کو، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو پڑھ کے کبھی نہیں سناتا۔ اب بتائیے، جو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ماں کی گود سے لے کر 43 سال 43 ایئرس بستی میں ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں گھر کے اندر، ان 43 ایئرس میں میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں کہا۔ حضرات گرامی کان کھول کر سن لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ خالق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی تمام بزرگی کے اللہ کے عبدہ و رسولہ، اللہ کے عبد ہیں، تو اللہ کا کلام بھی وہی اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مخلوق کا کلام ہے، خالق کا کلام کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا، میں ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ اگر 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی اتری اور 43 سال میں نے پہاڑی خطبہ جب تم کو دیا، اس وقت سے میں نے کلام تم کو سنانا شروع کیا، اور آج بھی چیلنج یہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، قرآن کے بار بار بے شمار سوروں میں اللہ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں چیلنج بھی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لاؤ تمہارے گواہوں کو لاؤ، ایک اس جیسی ایک سورہ بنا کے لاؤ، جس چیز کی تم
مدد دینا چاہو مدد دے سکتے ہو. تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی پرستش کر رہے ہو. یعبدون من دون اللہ, تم ان کی غلامی کر رہے ہو جو ما لا یضرہم ولا ینفعہم, جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور تم کیا کہتے ہو؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا, یہ تو ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تم اللہ کو یہ نیوز دے رہے ہو, خبر دے رہے ہو کہ اللہ جس چیز کی خبر اللہ کو زمین و آسمانوں میں نہیں ہے, کہ اس نے کائنات بناتے وقت نہ ایسے خاص لوگوں کو پیدا نہیں کیا جو اس کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی من مانی طور پر تمہاری سفارش اور شفاعت کر سکیں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ پاک و بالا بلند تر ہے یہ اس شرک جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور وہاں طوفان آ جاتا ہے تو تم سارے خداؤں کو بھول کر صرف اور صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اپنے پورے زندگی کے نظام میں خلوص و خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اللہ کو پکارتے ہو. اے اللہ ہمیں اس طوفان سے بچا لے, جان بچ گئی تو ہم تیرے بندے بن کر رہیں گے, تیرے غلام بن کر رہیں گے. لیکن جب تم اللہ بچا کر ساحل پر لاتا ہے تم دوسروں کا شکر ادا کرنے پہنچ جاتے ہو. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, زمین کی پیداوار ہوئی جسے آدمی جانور سب کھاتے ہیں. زمین پر پوری پیداوار, کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھی, اچانک دن یا رات کو اللہ کا حکم آیا, اللہ نے اسے پوری فصلوں کو غارت کر دیا اور وہاں پر سوائے کچرا کے کچھ وہاں موجود نہیں تھا. اللہ تمہیں اسلام, دارالسلام اور امن کی جانب بلاتا ہے اور تم دوڑے جا رہے ہو شرک کی جانب, اللہ سے نافرمانی کی جانب. قل, ان سے پوچھئے, من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو تمہیں زمین و آسمانوں سے رزق دیتا ہے؟ آسمان سے رزق, آسمان سے جب تک بارش نہیں ہوگی رزق پیدا نہیں ہوگا زمین کا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے. یقولون افترا قل فاتوا بسور مثلہ, لاؤ ایک سورہ بنا کے لاؤ. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اللہ کو چھوڑ کر جس کی مدد دینا چاہو لے لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو سزا دیں گے, آپ چاہیں تو آپ کی موجودگی میں دیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, ہم چاہیں تو اس سزا کا جو آپ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ میری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ سزائیں آئیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہم چاہیں تو آپ کی موجودگی میں ایک سزا کا کچھ حصہ دکھا سکتے ہیں. او اگر فرض کیجئے آپ کی حیات میں ہم نے یہ ان کو سزا نہیں دی, او نتوفینک فالینا مرجعہم, ورنہ آپ کو بھی وفات دیں گے ان کو بھی وفات دیں گے, اور جب سب آ جاؤ گے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون, اللہ گواہی دے کر بتائے گا کہ یہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, یہ آیت یاد کر لیجئے اچھی طریقے سے, آیت نمبر 47 سورہ یونس. ہم نے ہر امت میں, ہر علاقے میں, ہر زمانے میں ایک نبی بھیجا ہے, جبکہ قرآن مجید میں صرف 25 پیغمبروں کے نام ہیں, اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,24,000 نبی آئے. یہ دوسرے علاقوں میں جن لوگوں نے مقدس ہستیاں بنا رکھی ہیں, ان کو بھگوان, ان کو ایشور, ان کو پرماتما, ان کو مہاتما, آتما, پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے, یہ سب نیک لوگ اپنے دور میں شاید نبی رہے ہوں گے. اس لیے کہ ہم کو لیٹسٹ جو اطلاع ملی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن ان کے ماننے والوں نے انہیں خدا, بعض نے خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا بنا دیا. پھر آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ جو تعلیمات آپ لائے ہو وہ حق ہیں, تو کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو آپ کے شعور سنبھالنے کے بعد سے آج تک سچا سمجھتے ہیں. قل ای و ربی انہ لحق, میرے رب کی قسم, آپ بات سیدھا سادہ انداز میں مت کہیے, قسم کھا کر کہیے اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہیے کہ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل حق ہے, اور تم اگر عذاب آ جائے تو اس کو روک نہیں سکتے. اے دنیا کے لوگوں, یا ایھا الناس, یہ ہے فرق
یا قومی اور یا ایھا الناس، ہر نبی نے یا قومی کہہ کر دعوت دی، بنی اسرائیل کے نبیوں نے یا بنی اسرائیل کہہ کے دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ نبی کی شان کیا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے دنیا کے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے دل میں اتر جانے والی نصیحت آ گئی ہے، اور اس کتاب میں وہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دل کی جو برائیاں اور غلط خیالات ہیں، تمہارے تصورات ہیں، ان کی شفا ہے، بلکہ تمہاری دنیاوی بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ ہدوں، اس میں ہدایت ہے، اور رحمت للمومنین، اور اللہ کی رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ کئی پیغمبروں کا ذکر آیا، اس میں پہلا ذکر آیت نمبر 75 سے 71 سے شروع ہوا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اور آیت نمبر 74 میں اس قوم کی بربادی کی داستان سنا دی گئی۔ ہم نے اس قوم کو غرق کر دیا اور ایمان والوں کو ہم نے نبی کے ساتھ کشتی میں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اس کے بعد 75 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، جو فرعون کے دربار میں گئے، لمبا عرصہ گزارے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر ایمان لائے، فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا، وہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدیوں سے غلام امتیوں کو ایمان میں تقویٰ پیدا کرنے کا، ایمان میں طاقت پیدا کرنے کا جو نسخہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ تھا۔ پڑھیے آیت نمبر 87، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مقام گھروں کو چن لو، اور ان گھروں میں اپنا قبلہ بنا کر نماز قائم کرو۔ نماز شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمت ملے گی، قوت ملے گی، استقامت ملے گی۔ اللہ ہمارے قدموں کو ثبات، یثبت اقدامکم، ہمارے قدموں کو اللہ مضبوط کرے گا۔ اگر نماز نہیں ہے، لاشعور کی، آج جو 99% مسلمان نماز پڑھتے ہیں لاشعوری نماز پڑھیں گے تو وہی پیش آئے گا جو آج ہم بھگت رہے ہیں دنیا کے مختلف نوک اینڈ کارنر میں، اور اس سے بڑھ کر آفتیں ہم پر آئیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں۔ آخرکار قوم میں ذری ہمت آئی، اللہ نے دن مقرر کیا، قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے اور سمندر پار کر لیا۔ فرعون نے بھی اپنی فوج کو سمندر میں ڈال دیا، لیکن جب فوج درمیان سمندر میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے ماری، اور وہ پانی کے دو تودے جو کھڑے رہ کے سوکھا راستہ دے رہے تھے بنی اسرائیل کو، وہ دونوں تودے آپس میں مل گئے۔ فرعون کی فوج ڈوبنے لگی اور فرعون ڈوبنے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے کے قریب آیا تو بول اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، میں بھی سر جھکانے والوں میں ہوں۔ اللہ نے ایسے آخری موقع کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا، الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لا رہا ہے، میرا نبی 10 سال سے زیادہ تجھ پر تبلیغ کرا، تو نے بات نہیں مانی، وکنت من المفسدین، تو نے معصوم بچوں کا خون بہایا، عورتوں کی عصمت ریزیاں کی، اب آج تجھے موت آئے گی، لیکن سمندر میں مرنے کے باوجود تیرے جسم کو سمندر کا پانی خراب نہیں کر سکے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّي بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیرے بعد میں آنے والے ادوار میں تیرا جسم ایک نشانی، ایک معجزہ بن کر رہے، کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ہزاروں سال، تقریباً 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہونے والا فرعون، کئی سو سال، 600 سال پہلے اس کی لاش بحر مردار سے، ڈیڈ سی سے برآمد کی گئی، اور آج وہ کائرو کے میوزیم، قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ ہے، جیسا کہ زندہ آدمی کی لاش ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ صرف ایک نبی کا ذکر فرما رہا ہے آیت نمبر 98 میں۔ جب کبھی اللہ نے بگڑی ہوئی قوم میں نبی کو بھیجا اصلاح کے لیے، معجزہ دیا، اور پھر وہ قوم ایمان نہیں لائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیج کر اس کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن استثناء ہے، ایکسیپشنل کیس، 1,24,000 نبیوں میں صرف ایک ہی نبی کی قوم کو یہ ایکسیپشنل کیس، ایکسیپشنل اسٹیٹس ملا ہے، اور یہ قوم تھی فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ پھر ان قوموں کو بس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا سوائے ایک بستی کے، اور وہ تھی جس کا ایمان اسے فائدہ پہنچایا، سوائے یونس کی قوم کے۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے، تعلیمات دیں، نصیحت کی، لیکن قوم نہیں مانی۔ یونس علیہ السلام نے دھمکی دی 3 دن میں عذاب آ جائے گا، لیکن وہاں رہ کر دیکھنے کے بجائے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ابھی اللہ کا حکم بھی ہجرت کے لیے نہیں آیا، یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی اور ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے سفر میں دور کے لیے نکل گئے۔ ادھر ان کے پیچھے قوم پر عذاب آ گیا، لیکن قوم نے جب محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وہ نبی کو ڈھونڈنا شروع ہوئے۔ نبی موجود نہیں تھے وہاں پر، وہ کشتی میں بیٹھ کر نکل چکے تھے۔ پوری قوم نے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ اللہ نے ان گنہگاروں کو جو بھائی عیاش تھے، فحاش تھے، زانی تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، جواری تھے، سب گناہوں کو معاف کر کے قوم کو مہلت دے دی، اور یونس علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہجرت کی تھی، اس بستی کو چھوڑ دیا تھا، ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا جہاں لمبے عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ایسا واقعہ آج سے 75 سال پہلے پیش آیا۔ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ پروردگار تو نے حکومت عطا کی، ہندوستان پر ہم نے 600-800 سال حکومت کی، لیکن ہماری نااہلیوں کی وجہ سے تو نے ہمیں ہٹا دیا۔ دور سمندر پار سے قوم لا کر، جو چند ہزار تھی، ہم 3 کروڑ تھے ہم، لیکن چند ہزار کی قوم کو تو نے ہم پر حکمران بنا کر آقا بنا دیا، مسلط کر دیا، ہمیں غلام بنا دیا۔ اب وہ جانے سے پہلے غیر مسلموں کو ہندوستان کا اقتدار سونپ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے بغیر تلوار چلائے، بغیر گولی چلائے، بغیر خون کا خطرہ بہائے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسلمانوں کو زمین کے 2 بڑے خطے عطا کیے۔ 1947 14 اگست کو اعلان عام ہوا، اور یہ اعلان انگریزی حکومت کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا، اور اس کو ہندوستان کے تمام لوگوں نے، بڑی بڑی لیڈرشپ نے قبول کیا اسے، اور زمین کے 2 خطوں پر 2 خطوں کو اللہ نے ایلوکیٹ کیا کہ جاؤ یہاں پر اللہ کا دین نظام قائم کر کے بتاؤ۔ ایک کا نام رکھا گیا مشرقی پاکستان، دوسرے کا رکھا گیا مغربی پاکستان، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے درمیان رسول کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات فراموش کیے۔ اللہ کا حکم تھا انما المؤمنون اخوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا المسلم اخو المسلم، لیکن ہم نے تمام باتیں بھلا کر آپس میں بٹوارا کیا، اور دونوں مملکتیں الگ ہو گئیں۔ آج ایک بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے صرف خلوص دل سے دعا کرنے پر، پوری قوم کا یہ وعدہ کرنے پر، ہم نے وعدوں کو نہیں نبھایا۔ اللہ دونوں علاقوں کے مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ایسے عذاب میں ایسے لوگوں کو مسلط کر رہا ہے جو ان کی عزت کے، ان کے مال کے، ان کی ہر چیز کے در پہ ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کھول کھول کر، کما تکونون کذالک یعمر علیکم، تم لوگ، تمہاری اکثریت جیسی بے راہ رو ہوگی، ویسے ہی اللہ
حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے گا۔ آج دونوں جانب کیسے حکمران ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو زرخیز علاقے تھے، لوگوں کو رزق بھیجتے تھے، امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے، آج وہ روٹی کے محتاج ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں ایمان والوں میں ہو جاؤں، وَنَقِمَ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کروں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہ رہوں۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی حکم ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ میں کسی چیز کے لیے میں کسی کو نہ پکاروں۔ تمہاری جوتی کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں، اللہ سے مانگو، آدھی رات ہوگی، نکلو دکان جانے کی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی وہاں بہانے ہیلے سے وہاں دکاندار ہوگا، وہ تمہیں جوتی کے تسمے بھی، یہ بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ کے نکلو۔ اللہ سے مانگنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے جوتی کے ڈوریاں چاہیے، صبح میں ڈیوٹی ہے، دکان نہیں کھلتی، اللہ میاں جبرائیل کے ذریعے ڈوریاں بھیجیں گے، شوز لیسز بھیجیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہرحال تم ان لوگوں کو مت پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، ما لا ینفعکم ما لا ینفعک ولا یضرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مت پکاریے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، فَإِن فعلت، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ترجمہ کسی بڑے سے بڑے مترجم کا اور مفسر کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجیے، میرے کو آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے آپ سے فتویٰ لینا نہیں ہے کہ کل کا دن آپ مجھے کہیں کہ یہ تو گستاخ رسول ہے۔ آیت نمبر 106، 104، 105، 106 پڑھ لیجئے، کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور جان لیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں یمسسک اللہ بضر، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آپ کو آ جائے، فلا کاشف لہ الا ہو، وہ مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہوگا، وہیں یردک بخیر، اور اللہ کی طرف سے کوئی خیر بھلائی کا ارادہ آپ کے لیے ہو تو اس کو فلا راد بفضل، کوئی اس کو اللہ کے فضل سے پھیر بھی نہیں سکتا اس کو۔ اللہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اعلان عام کر دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ گئی ہے۔ یہ سلیقے سے، ہمدردی سے، محبت سے، موعظت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ غیر مسلموں تک اس دعوت کو جب تک ہم نہیں پہنچائیں گے اور سینہ ٹھوک کر نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ انا من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے یہ نہیں کہیں گے، ہم پر عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تم یہ پیغام پہنچا دو، اتنا کافی ہے، اور جو اس کے بعد ہدایت پانا چاہے اس کے لیے ہدایت ملے گی، وہ جو گمراہ ہونا چاہے وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہے، اور آپ اس پر کوئی وہ کہہ دیجئے وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ واتبع ما یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ پر کی جا رہی ہے، واصبر حتی یحکم اللہ، اور اس وقت تک صبر سے کام لیجئے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ حاکمین، اور اللہ تمام ججوں میں بہترین فیصلہ کرنے والوں ہی میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہم نے 11واں پارہ مکمل کیا، انشاءاللہ کل 12ویں پارے پر گفتگو ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔